بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ والے لوکانوں بھلاندے رواں گے، توحید دی ہاں توحید سناندے رواں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالعدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں 3 چیزوں کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ 3 چیزیں، نمبر 1 محافظت، نمبر 2 مداومت، اور نمبر 3 مسابقت۔ ترجمہ کیا ہے ان کا؟ محافظت کا معنی ہے حفاظت کرنا، محافظت کا معنی ہے حفاظت کرنا۔ مداومت کا معنی ہے ہمیشگی کرنا، کنٹینیو، ہمیشہ جاری رکھنا، یہ مداومت کا معنی ہے۔ اور مسابقت کا معنی ہے آگے بڑھنا، کمپٹیشن، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اس کو کہتے ہیں مسابقت۔ آج میرے جمعے کا موضوع بھی یہ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 محافظت، نمبر 2 مداومت، اور نمبر 3 مسابقت۔ بھائیوں، جو پہلی چیز ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑا خاص ذکر کیا ہے۔ اب میں قرآن پڑھوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرمان پڑھوں گا، ان تینوں چیزوں کو بیان کرنے کے لیے، ان تینوں چیزوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے، آپ تک پہنچانے کے لیے۔ پہلی چیز ہے حفاظت کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ، ہم علی صلاتہم، جو اپنی نمازوں کی، یحافظون، حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، میں اللہ تمہیں بتاتا ہوں عزتوں کے ساتھ جنتوں کی بھی وہی وارث بنیں گے۔ نماز کی حفاظت کرنا، وقت پہ ادا کرنا، ٹھیک طریقے سے ادا کرنا، بگاڑ سمجھ کے نہیں، مگروں لان واسطے نہیں، بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کے، اپنے آپ پر فرض سمجھ کے۔ اور مالک کائنات نے قرآن میں یہ بات کئی انداز میں، سٹائل، انداز بدل بدل کے ہمیں سمجھائی۔ اللہ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، نمازوں کی حفاظت کرو۔ کیا کرو؟ حفاظت کرو۔ پہلا موضوع حفاظت۔ اللہ فرماتے ہیں حافظوا، حفاظت کرو، علی الصلوات، نمازوں پر۔ پھر اللہ نے فرمایا والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز، عصر کی نماز، اس کی خاص کر کے حفاظت کرنا۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوا کرو۔ میرے محترم بھائیوں، نمازوں کی حفاظت کے بعد اللہ پاک نے ایک اور چیز کی حفاظت کا خصوصی حکم دیا، اور اللہ پاک فرماتے والذین هم لفروجہم یحافظون، والذین، اور وہ لوگ، ہم لفروجہم، جو اپنی عزت و ناموس، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا والحافظین لفروجہم والحافظات، اپنی
عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ پاک فرماتے اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما۔ اعد اللہ نے تیار کر رکھا ہے لہم ان کے لیے مغفرتاً بخشش و اجرن عظیما اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، حفاظت کرنی ہے اپنی نمازوں کی، حفاظت کرنی ہے اپنی عزت و ناموس کی، اپنے پردے کی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ پاک نے قرآن میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، اللہ فرماتے قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، حفاظت سے نماز کا خیال کرتے ہیں، نماز کو ادا کرتے ہیں حفاظت کے ساتھ۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ یہ تو نمازی ہیں، جو نماز پڑھ کے بھی ان کے لیے ہلاکت ہے۔ بے نمازوں کا کیا حال ہوگا وہ تو آپ جانتے ہیں، اللہ پاک نے قرآن میں بتا دیا ہے۔ اس لیے نمازی وہ نمازی جو نمازوں سے غافل ہیں، غفلت برتتے ہیں۔ پہلے تو پڑھنی نہیں، پڑھی تو اپنے من کی نماز پڑھی، دل چاہا پڑھی، نہ دل چاہا نہ پڑھی، کوئی ایک آدھ پڑھ لی، یہ من کی نماز ہوتی ہے، اپنی مرضی کی نماز۔ اللہ کی نماز 5 وقت کی نماز، اللہ کی نماز 5 وقت کی نماز، دل کے حضور کے ساتھ نماز، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز، پورے دل اور دماغ کی توجہ کے ساتھ نماز، ایسی نماز کہ بندہ یہ سمجھے یہ میری زندگی کی آخری نماز۔ کیسے نماز پڑھے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز۔ ہم کھانا کھاتے شاید یہ زندگی کا آخری کھانا، اتنا کھانا کھاتے، نماز ایسے پڑھنی ہے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اگر نماز کی حفاظت نہیں کی، نماز پر دھیان نہیں کیا، میرے محترم بھائیوں، نبی پاک نے فرمایا اس کائنات میں سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے۔ یا رسول اللہ، نماز کا چور کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو نماز کا رکوع بھی ٹھیک طور پر ادا نہیں کرتا، سجدہ بھی صحیح طور پر ادا نہیں کرتا۔ رکوع میں جائے گا کیسے پڑھے گا؟ سبحان ربی العظیم، 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 سبحان۔ کیا جلدی پڑھی ہے بھائی؟ اللہ کا نام آرام سے لے لو، پیار سے لے لو، اللہ سے مطلب نہیں ہے تجھے۔ اپنی نماز کو ٹھیک ادا کرو، اللہ کا ذکر صحیح کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منافق کی نماز کے بارے میں فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، یہ بڑا ہی تذبذب کا شکار ہے، گو مگو کا شکار ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، قَامُوا كُسَالَىٰ، بڑا ڈھیلا ڈالا، بڑا سست۔ تو جو میری طرف ہو، بڑا ہی سست، کبھی یہاں کھجلی ہو رہی ہے، کبھی یہاں کھجلی ہو رہی ہے، کبھی یہاں کھجلی ہو رہی ہے۔ یہ نماز پڑھ رہے ہو تم؟ نماز کے لیے کھڑا ہے، بڑا ڈھیلا ڈالا، لا قاموا کسالا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، نماز تو
اللہ کے ذکر کا نام ہے، نماز تو دعا کا نام ہے، نماز تو دعا کا نام ہے بھائی، دعا کا۔ ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے یہ نماز کے بعد، جمعے سے پہلے مجھ سے پوچھ رہے تھے نماز کے بعد یہ جو اجتماعی دعا کرتے ہیں، میں نے کہا نہ نماز کے بعد اجتماعی دعا رسول اللہ سے ثابت ہے، نہ جنازے کے بعد اجتماعی دعا رسول اللہ سے ثابت ہے۔ وہ مجھے کہتا ہے قاری صاحب یہ آئی کہاں سے ہے یہ دعا؟ میں نے کہا اصل بات یہ ہے نماز ساری دعا ہے، قیام میں دعائیں، رکوع میں دعائیں، سجدے میں دعائیں، دو سجدوں کے درمیان دعائیں، اتحیات میں دعائیں، نماز ساری دعا ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ نماز جنازہ پہلی تکبیر کے بعد دعا، دوسری تکبیر کے بعد دعا ہی ہے، اللہم صلی علی محمد۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اے اللہ رحمت بھیج کس پر؟ محمد پر، وعلی آل محمد، اور محمد کی آل پہ، دعا ہی ہے نا۔ اچھا تیسری تکبیر کے بعد پھر دعا، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس پر رحم فرما، یا اللہ اس سے درگزر فرما۔ اچھا نماز بھی دعا ہے، نماز جنازہ بھی دعا ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں پتہ کیا ہے؟ نہ نماز وچ کچھ پڑھنا، نہ نماز جنازہ وچ کچھ پڑھنا، تے اس تو بعد ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں آمین الحمدللہ رب العالمین، فارمیلٹی پوری کرنا سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ چلو جی، مبتدی فارغ ویلے تے امام بھی ویلا۔ ہم کئی جگہ نماز پڑھا لیتے ہیں نا، بہ رہنے نے، کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ ویسے تو بیٹھنا چاہیے اذکار کرنے کے لیے، نماز کے بعد اذکار ہیں ان کے لیے بیٹھنا چاہیے، جو مسنون اذکار ہیں، جو دعائیں رسول اللہ نے کی ہیں اس کے لیے نہیں کہ کدوں مولوی صاحب آ چکن تے سانو مگرو لان۔ ہاں تو اس لیے میرے بھائی آہستہ آہستہ ہم نے لوگوں کو سمجھایا ہے، لوگوں کو پڑھایا ہے کہ بھئی نماز میں دعا مانگو، نماز کے اندر اتحیات میں جو مانگنا ہے درود شریف کے بعد مانگو، جو مانگنا ہے مانگو۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ رب جعلنی پڑھنا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہم انی ظلمت پڑھنا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر پڑھنا ہے، جو من میں آتا ہے وہ خدا سے مانگو نماز کے اندر۔ کتھے؟ آپ بولتے نہیں۔ اور اگر آپ سنت اور نفل پڑھ رہے ہو تو سجدے کے اندر، کہاں؟ ہاں فرض میں نہیں، سجدے کے اندر بھی اللہ سے جو مانگنا ہے مانگو۔ بھائی نماز تو ہے ہی دعا۔ تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے منافق کا ذکر کیا ہے کہ منافق نماز میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ڈھیلا ڈالا کھڑا ہوتا ہے، نماز کی حفاظت نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ عزتوں کے ساتھ جنت میں ڈالے جائیں گے، جنت میں ان کا داخلہ ہوگا۔ میرے بھائیوں آج ہم نے یہ سمجھ لیا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے، میں نے لیلۃ القدر والی رات بھی یہ بات بیان کی تھی، ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جنت اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کے لیے بنائی، جنت اللہ تعالیٰ نے جوا کھیلنے والوں کے لیے بنائی، شرابیں پینے والوں کے لیے بنائی۔ نہیں بھائی، جنت اللہ نے نماز پڑھنے والوں کے لیے بنائی۔ کن کے لیے بنائی؟ بولے ذرا۔ ہاں متقین کے لیے بنائی۔ ہمارے یہاں یہ سمجھتے ہیں تم کیا ہو؟ وہ کہتا ہے میں سنی ہوں۔ او مبارک ہو، سنی سارے جنتی ہیں، سنی سارے، تم کیا ہو؟ میں اہل حدیث ہوں۔ او واہ مبارک ہو، وہابی سارے جنتی ہیں۔ کوئی بیوقوف مولویوں نے صحیح پٹی پڑھائی، تم سنی ہو جاؤ تم جنتی ہو۔ نہیں بھائی، سنی ہونے سے جنتی نہیں، وہابی ہونے سے جنتی نہیں، متقی ہونے سے جنت ملنی ہے۔ کیا ہونے سے؟ قرآن بھرا پڑا، قرآن بھرا پڑا، ان للمتقین مفازا، کامیابیاں کن کے لیے ہیں؟ متقین کے لیے۔ ان المتقین فی جنات، بے شک متقی کہاں جائیں گے؟
کہاں نہیں لکھا ہوا کہ ان السنیین فی جنات، ان الوہابیین فی جنات؟ نہ، ان المتقین، یہ نام ہے بھائی، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حقیقت اصل میں تقوی کی ہے، پرہیزگاری کی ہے، نماز پڑھنے کی ہے، روزہ رکھنے کی ہے، اللہ کی عبادت کرنے کی ہے، حلال و حرام سے بچنے کی ہے۔ تو نمبر ایک میں نے بیان کیا، حفاظت کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے، حفاظت، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت، بالخصوص نمازوں کی حفاظت۔ لو بھائی، دوسری بات مداومت۔ مداومت کا معنی ہوتا ہے ہمیشگی کرنا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ ہمیشگی کرنا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان کلا، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشگی والا ہو۔ جو کیا ہو؟ آج میرا گلا آپ کو پتہ ہے پورا 10 دن تقریریں کر کر کے نا گلا بیٹھا ہوا۔ آپ نے تھوڑا سا میرا ساتھ دینا، ٹھیک ہے نا؟ سر آپ بولتے جائیں گے، میرے اندر پٹرول پڑتا جائے گا نا، تو میں بھی آپ کو اللہ کا قرآن سناتا رہوں گا۔ تو آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، جاگتے رہنا ہے، میری طرف دیکھتے رہنا ہے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ کا قرآن پڑھتے جائیں گے۔ توجہ کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشگی والا ہو، جو ہمیشگی والا ہو، وَإِن كَلَّا، اگرچہ تھوڑا ہی نہ ہو، کیوں نہ ہو، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک بندہ اب جناب والا کیا کرتا ہے، پورا رمضان 20 تراویح، 5 وقت کی نماز، 30 روزے، قرآن کی تلاوت، جو ہی شوال کا چاند نظر آیا کوئی نماز نہیں، کوئی تراویح نہیں، کوئی نفل نہیں، قرآن کو ٹچ بھی نہیں کرنا، قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ اللہ اکبر! نہ میرے بھائی، ہمیشگی کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اگرچہ کام ہو، صرف فرض پڑھ لو لیکن ہمیشگی کرو۔ کیا کرو؟ ہمیشگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر ابن عاص کو کہا، اے عبداللہ فلا تکن مثل فلان، فلانے بندے کی طرح نہ ہو جا، کان یقوم اللیل، وہ رات کو تہجد پڑھا کرتا تھا، فترک قیام اللیل، اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا ہے۔ ابھی دیکھو نا رمضان میں الحمدللہ ہم قیام اللیل کرتے رہے، انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی کریں گے۔ اور بھائی تراویح، تہجد اور قیام اللیل ایک کی چیز کے 3 نام ہیں، ایک کی چیز کے، ٹھیک ہے نا؟ ہم سمجھتے ہیں تراویح کوئی اور ہے، تہجد کوئی اور ہے، قیام اللیل کوئی اور ہے، نہیں، ایک کی چیز ہے، نام 3 ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی قیام اللیل جاری رکھیں گے۔ اس کو کہتے ہیں ہمیشگی۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمیشگی کے بڑے فائدے۔ تیرے اور میرے آقا جب معراج سے واپس آئے تو جو کرنا، آپ نے آتے ہی سب سے پہلے حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال مجھے یہ بتا تو کون سا عمل کرتا ہے کہ جنت میں نے تیرے قدموں کی آواز اپنے سے آگے سنی ہے، کون سا عمل کرتا؟ حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے اپنے آپ پر ہمیشہ کے لیے لازم کیا ہوا ہے کہ جب بھی وضو کرتا ہوں تحیت الوضو یا تحیت المسجد کے 2 نفل ضرور ادا کرتا ہوں۔ 2 نفلوں کی ہمیشگی، 2 نفلوں کی ہمیشگی، اور مقام کتنا؟ اللہ اکبر! آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں آج کا سبق یہ ہے کہ ہمیشگی کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ ہمیشگی، کنٹینیو اس کو جاری رکھنا ہے۔ یہ نہیں شوال کا چاند نظر آنے کے بعد اللہ حافظ، کدھر گیا عاصم؟ اللہ عاصم کہا کرتا ہے آپ جمعے میں کہا کریں، یہ نہ کرنا کہ یکم شوال کو
قاری ظہیر الدین بابر اللہ حافظ، جامعہ نظیریہ خدا حافظ، ہن اگلے رمضان تہاڈے نال ملاقات کراں، ہاں ایسے نہیں، ہاں انشاءاللہ ہمیشگی کرنی ہے۔ قیام اللیل پر بھی آپ ایسے کریں، 8 تراویح نہیں، 8 رکعت تہجد نہیں، 8 قیام اللیل نہیں، کم از کم صرف کتنی؟ بولو 2، صرف 2، لیکن کنٹینیو جاری رہیں ہر رات ہر رات۔ اللہ اکبر۔ ایک میں آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، بڑی کمال، جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا یہ جو میں اشراق کی نماز پڑھتا ہوں نا، اشراق کی نماز، نبی پاک نے فرمایا اشراق کی نماز جب سورج چڑھتا ہے نا، سورج چڑھتے ہی تھوڑی دیر بعد اشراق کی نماز، نبی پاک نے فرمایا یہ جو اشراق کی نماز میں پڑھتا ہوں نا عائشہ، مجھے یہ اتنی پسند ہے اور یہ اللہ کو اتنی پسند ہے، میں تمہیں بتاؤں اگر میرے امی اور ابو، تو جو کرنا رسول اللہ کا فرمان سنا رہا ہوں، فرمایا میرے امی اور ابو دونوں زندہ ہو کے بھی آ جائیں نا، لیکن یہ 2 رکعت میں کبھی نہ چھوڑوں۔ اللہ اکبر، بات سمجھو، بہت بڑی بات ہے۔ رسول اللہ کے دونوں امی اور ابو فوت ہو چکے، آپ نے فرمایا یہ 2 رکعت اتنی اللہ کو پسند ہے۔ کون سی 2 رکعت؟ اشراق کی۔ اور اتنا ان کا مقام ہے، اتنا مقام ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، پڑھ کے وہیں بیٹھا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، جو ہی سورج طلوع ہوتا ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہے، بھائی نبی پاک نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا اللہ اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ بھائی رسول اللہ کا فرمان ہے، انشاءاللہ دل کی تختیوں پر نوٹ کریں گے انشاءاللہ، اور عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو قیام اللیل صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ روزے صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں گے، ہاں کم از کم 6 تو ضرور رکھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ ادھر آپ کا کوئی پروگرام نہیں، قاری صاحب گرمی بڑی ہوتی جا رہی، دن بدن گرمی بڑھ رہی، آپ روزوں کا ہم سے وعدہ لے رہے، بھئی یہ 6 شوال کے روزے نا آپ وقفے سے رکھ لیں، شوال کے پورے مہینے میں نا 6 روزے ضرور رکھ لیں۔ 30 آپ نے رکھ لی ہیں ماشاءاللہ، وہ رویت حلال کمیٹی والوں کا شکریہ 30 آپ نے رکھ لی ہیں، 30 آپ نے رکھ لی ہیں، 6 رہ گئے 6، 30 اور 6 کتنے ہوتے ہیں؟ 36۔ 36 کو ضرب دیں 10 کے ساتھ تو کتنے بنتے ہیں؟ 360۔ نبی پاک کا فرمان ہے جو رمضان کے ساتھ 6 روزے ملا کے رکھے گا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے تھے۔ انشاءاللہ رکھیں گے نا انشاءاللہ، ہمیشگی کرنی ہے بھائی۔ نمبر 1 میں نے کہا حفاظت کرنی، نمبر 2 میں نے کہا ہمیشگی کرنی، کنٹینیو جاری رکھنا ہے اس کو انشاءاللہ، اعمال کو، نماز کو، قیام اللیل کو، روزوں کو۔ شوال کا چاند نظر آ جانے کے بعد چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیشگی کی بات آئی تو ایک بات سناؤں۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی، کبار تابعین میں ہیں، کبار تابعین میں 40 سال، توجہ کرو، 40 سال ایک مسجد میں۔ حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں کوئی اذان ایسی نہیں ہوئی کہ جب میں مسجد میں موجود ہوتا تھا۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ نبی پاک نے فرمایا ہے جس بندے نے 40 دن مسلسل کنٹینیو، 40 سال نہیں، کتنے دن؟ 40 دن مسلسل تکبیر اولا۔ تکبیر اولا پتہ کیا ہوتی ہے؟ جب تکبیر ہونے کے بعد امام صاحب کرتے ہیں اللہ، پہلی تکبیر جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جو 40 دن
40 دن یہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں پڑھے گا نا، کتبت لہو براءتان، اللہ اس کے لیے 2 آزادیاں اپنی لوح محفوظ میں لکھ دیتا ہے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ سبحان اللہ کہو، اونچی آواز میں سبحان اللہ کہو تاکہ مجھے بھی لذت آئے۔ ایک برات، ایک آزادی من النار جہنم سے، و براءۃ من النفاق دوسری آزادی منافقت سے۔ اللہ اکبر۔ سارے روزے قسم خدا دی رو رو کے اکھاں چوں آنسو سک گئے نے، صرف یہی رب نو کہندے رہے ہیں اللہم اجرنا من النار۔ کی کہندے رہے ہیں؟ انجی نہیں کہندے رہے؟ ذرا کہیے مل کے کہیے کی کہندے رہے اسی؟ اور اس دہاکے کو بھی کہتے ہیں نا اتکم من النار، کہ اللہ تعالیٰ اس دہاکے میں جہنم سے لوگوں کو بری کرتا ہے، لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ ہم خدا سے کہتے رہے یا اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، تو اب نبی پاک فرما رہے ہیں کہ جو 40 دن بعد جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 براءتیں لکھ دے گا۔ 2 براءتیں، ایک براءت آگ سے اور ایک براءت نفاق سے۔ کس سے؟ منافقت۔ یعنی لکھ دیا جائے گا کہ یہ بندہ منافق ہو کے نہیں مرے گا۔ انشاءاللہ کوئی زندگی چاہے ہو جائے موقع لے یہ کہ 40 دن مسلسل تکبیر اولیاء کے ساتھ نماز پڑھے۔ کہو انشاءاللہ۔ کچھ ایک اپنا ذہن تو بنائے نا یار، سوچ تو، نیت تو کرے نا یار۔ ویسے میری اتنی زندگی گزر گئی ہے، میرے لیے تو واقعی یہ موقع نہیں آیا کہ 40 دن مسلسل تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں۔ اللہ کرے ہم میں سے کسی کو اللہ توفیق دے دے۔ انشاءاللہ ارادہ کریں گے نا تو اللہ انشاءاللہ مدد کرے گا۔ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ 40 دن کیا کرنا ہے؟ تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں پڑھنی ہے، 5 نمازیں۔ لو بھائی نمبر 1 میں نے آج کا سبق دیا ہے، حفاظت کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے۔ دوسرا سبق دیا ہمیشگی کرنی ہے، ہمیشگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیشگی کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ میرے سامنے سورہ نور کھلی ہوئی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یسبح لہ، وہ تو اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، فیہا ان مسجدوں میں، بالغدو صبح بھی، والآصال، بولو یار ترجمہ بولا کرو بڑی مہربانی، والآصال، اور شام کو بھی، رجال، وہ تو ایسے مرد ہیں، لا تلہیہم تجارت، نہیں غافل کرتی ان کو تجارت، بزنس، ان کا کاروبار، ولا بیع، اور نہ خرید و فروخت ان کو غافل نہیں کرتی، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، ہاں وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کے دینے سے، يَخَافُونَ يَوْمًا، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں، تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، جس دن دل اور آنکھیں پھر جائیں گی، اس دن کی ملاقات سے ڈرتے ہوئے ان کی تجارت، ان کا کاروبار، ان کا لین دین ان کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے کبھی غافل نہیں کرتی، بلکہ وہ ہمیشہ ادا کرتے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ ادا کرتے۔ لو بھائی 2 ہو گئی، اور تیسری اور آخری بات وہ ہے مسابقت۔ وہ کیا ہے؟ مسابقت، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بڑے ہی انداز بدل کے، میں آپ کو اللہ کا قرآن سناتا ہوں تاکہ آپ کو اللہ کی بات سمجھ آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں سابقو
इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, ओ लोगो मिर रब्बिकुम, ओ लोगो साबिकू, आगे बढ़ो, साबिकू आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मुसाबकत करो, मुसाबकत में ना मुकाबला करो, मुकाबला करो, इला मगफिरतिन, किसकी तरफ? बख्शिश की तरफ। और दूसरे मुकाम पर फरमाया सारियू, जल्दी करो, सारियू इला जन्नतिन, किसकी तरफ? मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा, अल्लाह कह रहा जल्दी करो, सारियू जल्दी करो, इला जन्नतिन फस्तबिकुल खैरात, नेकी के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ो। सूरह अंबिया है कुरान पाक में, जिसमें अल्लाह ने बड़े नबियों का जिक्र किया है, और अल्लाह ताला ने ना एंड पे ना, आखिर पे, नबियों के जिक्र करने के आखिर में ना अल्लाह ने पता क्या फरमाया? मुझे ये लोग इसलिए पसंद हैं, अल्लाह कहते मैं इनका इसलिए कुरान में बार बार जिक्र करता हूँ, ये लोग मुझे इसलिए पसंद हैं, इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात, ये मुझे इसलिए पसंद है कि ये नेकियों में युसारिऊन, जल्दी करते थे, आगे बढ़ते थे। अल्लाह अकबर। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी ऐसे ही थे, वो भी ऐसे ही थे। नबी पाक ने ना ऐलान कर दिया कि भाई मैंने ना रूमियों के ख़िलाफ़ जंग करनी है, लाओ फंड इकट्ठा करें और जंग की तैयारी करें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिल में सोचा कि आज जो है ना मैंने मुसाबकत करनी है, आज मैंने मुकाबला जीतना है, आज मैंने मुकाबला जीतना है बाबे से। बाबा बता कौन सी? अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बरकत दे। माशाल्लाह आप बड़े ध्यान से बयान सुनते हैं, इसलिए मुझे जामिया नज़ीरिया बड़ा पसंद है, क्योंकि यहाँ के सारे नमाजी ना बड़े ध्यान से गुफ्तगू सुनते, इधर उधर खुजली नहीं करते। तो जो करना तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते आज मैंने मुकाबला जीतना है। पूरे घर का सामान इकट्ठा किया, अध विचकार मार के ना लकीर, तो आधे घर का सामान ला के हुजूर के कदमों में ढेर कर दिया। अब जनाब एक साइड पर ना घुटने पकड़ के आराम से दीवार के साथ टेक लगा के बैठ गए। आज वे ना अबू बकर क्या करेंगे, बड़ी हद है, 10,000 दे देंगे, लाख दे देंगे, घर का आधा सामान तो कोई नहीं ना देता, कोई देंदा। मैं चंदे का ऐलान करा थोड़े से कोई हाँ जरा फ्रिज भी लै आवे, AC भी लै आवे, अपनी वाशिंग मशीन भी लै आवे, बेड भी लै आवे, कोई है? कोई ऐसा करता ही नहीं है। उमर ने कहा ये कैसे करेंगे? उमर बैठा है, अबू बकर का सामान गुलाम ला रहे, मस्जिद के सेन में ढेर हो रहा है। पेश हुआ, या रसूलल्लाह पेश कर दिया है। अबू बकर कहते हैं या रसूलल्लाह पेश कर दिया है। अबू बकर क्या लाए हो और घर क्या छोड़ के आए हो? आपने फरमाया, अबू बकर ने फरमाया या रसूलल्लाह जो कुछ घर था वो सारा कुछ ला के आपके कदमों में डर कर दिया है, घर सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ के आया हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शम्मा को परवाना, परवाने को शम्मा और बुलबुल को फूल, बस अबू बकर सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस। अल्लाह अकबर। तब उमर ने कहा ये मुकाबला मैं जीत नहीं सकता, अबू बकर से मैं मुकाबला, ये थी मुसाबकत। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, मुहाजर आ गए, मुहाजर जो मक्के से हिजरत करके मदीने में आए थे, गरीब थे, कारोबार ख़ास कर नहीं थे, मेहनत मजदूरी करते थे। आके कहते हैं या रसूलल्लाह ये मदीने वाले अंसार लोग, इनके तो बड़े बड़े बाग हैं, इनके तो बड़े बड़े बाग हैं, इनकी बड़ी बड़ी जागीरें हैं। या रसूलल्लाह
یہ سونا بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یہ چاندی بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یہ پیسے بھی پیش کرتے ہیں۔ ذہب اہل الدثور بالأجور، یا رسول اللہ پیسے والے ہم سے سبقت لے گئے، ہم غریب نہ پیسے دے سکتے ہیں، نہ کھجوریں دے سکتے ہیں، نہ سونا دے سکتے ہیں، نہ چاندی دے سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ان سے نیکیوں میں آگے بڑھیں، ان سے نیکیوں میں آگے بڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، اس پر عمل کرو تم ان سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ یا رسول اللہ وہ کیا طریقہ؟ آپ نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھو گے نا 100 مرتبہ پورا ہو جائے گا نا، تم ان خرچ کرنے والوں سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ اللہ پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ سلام پھیر دیں، مسیتوں پجن دی نہیں کرنی، بلکہ بیٹھے رہنے اور اذکار کرنے۔ کیا کرنے؟ اذکار کرنے۔ 33 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اور پڑھنا بھی پتہ کیسے ہے؟ ایسے نہیں پڑھنا سبحان اللہ 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 سبحان اللہ، ایسے نہیں پڑھنا۔ کیسے پڑھنا ہے ذرا بولنا، سبحان اللہ بولو، اللہ کا نام پیار سے ذرا بولو یار، میں کل ہی جمعہ پڑھانا ہے، تسی نہیں جمعہ پڑھنا، توجہ کرو، سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ۔ جو نہیں کہہ رہے وہ گھر جا کے کہہ دینا سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آرام سے اللہ کا نام پیار سے محبت سے لینا ہے، ٹھیک ہے؟ 33 مرتبہ یہ کہنا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا سونا خرچ کرنے والے، چاندی خرچ کرنے والے، پیسہ خرچ کرنے والے تم ان سے آگے بڑھ جاؤ گے، تم ان سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ 2 مہینے لنگے، 2 مہینے ادھر توجہ کرے ہو، 2 مہینے لنگے تو وہ پھر آ گئے، یا رسول اللہ ہم نے آپ کے نسخے پر عمل کیا اور ہم نے ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو خرچ کرنے والے ہیں نا تین صاحب، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا ہے، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ آپ نے پھر پتہ کیا فرمایا تھا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ بھی نا قرآن میں آگے بڑھنے والوں کا بڑا ذکر کرتا ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کو اللہ کا قرآن سناؤں، توجہ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں والسابقون السابقون والسابقون، سورہ واقعہ 27واں سپارہ، والسابقون السابقون، آگے بڑھنے والے، آگے بڑھنے والے، اولئک هم المقربون، آگے بڑھنے والے ہی اللہ کے قریبی ہیں، فی جنات النعیم، وہی نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے، سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ لفظوں پہ ذرا غور کرو یار، سلۃ من الاولین، پہلوں کی تو بہت بڑی جماعت ہے جو آگے بڑھنے والے ہیں، وقلیل، بولو یو، قلیل دا کی معنی؟ تھوڑے، قلیل دا کی معنی؟ تھوڑے، تھوڑے ہیں، من الآخرین، بعد والوں۔ ہم میں نا وہ کون ہے؟ ہم تھوڑے، ہم تھوڑے جو پہلے گزر گئے نا صحابہ تابعین، ان میں کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں وہ زیادہ ہیں جو سبقت کرتے ہیں۔ ابھی دیکھ لینا صحابہ کرام رسول اللہ جمعہ کے لیے ممبر پر کھڑے ہوتے تھے، مسجد پہلے ہی بھری ہوتی تھی، مسجد پہلے ہی بھری ہوتی تھی۔ اب ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں، اس لیے نبی پاک نے جب لوگوں کو دیکھا نا کہ لوگ پیچھے رہ رہے ہیں، پیچھے، آپ نے فرمایا سبقت کیا کرو، آگے بڑھا کرو، تمہیں پتہ نہیں امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے جو آتا ہے نا اللہ اس کو پورے اونٹ کی قربانی کا ثواب دیتا ہے۔
اور جو اس کے بعد آتا ہے پھر گائے کی قربانی، پھر بکری کی قربانی، پھر مرغی کی قربانی، پھر انڈے کی قربانی، یہ جو پہلے آیا ہے نہیں سمجھ آئی؟ اس نے کیا کیا ہے؟ ٹائم زیادہ دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ ٹائم دیا ہے۔ وہ پہلے آیا ہے، وہ پہلے آیا ہے، اس لیے پہلے آنے والوں پر نا خدا بڑا راضی ہوتا ہے، خدا بڑا راضی ہوتا ہے۔ قرآن پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو پہلے والوں پر خدا کتنا راضی ہوتا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو سمجھ نہیں آئی؟ سمجھ آئی ہوندی نا تسی ایڈی اچھی آواز نہ سبحان اللہ کہنی سی کہ کینچی تک آواز جانی سی۔ پھر سنو یار اللہ کی بات، پھر سنو۔ اللہ کہتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سبقت لے جانے والے، آگے بڑھنے والے، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، پہلے پہلے مہاجرین ہوں یا انصار ہوں یا ان کے پیچھے چلنے والے ہوں، ہم سب یا ان کے پیچھے چلنے والے ہوں، اللہ کہتے ہیں میرا وعدہ ہے رضی اللہ عنہم۔ ترجمہ میں نہیں کرنا، ترجمہ تسی کرنا، بڑی مہربانی قرآن کا ترجمہ تسی کرنا ہے، کرے ہو رضی اللہ عنہم۔ اللہ ان پہ راضی ہو گیا ہے، ورضوا عنہ۔ یہ کلے اے اللہ ہی نہیں راضی ہویا، ایک دن آئے گا تے وہ رب تے راضی ہو جان گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں آج ہماری مسابقت، ہماری دوڑ، ہمارا مقابلہ پیسے کے پیچھے لگا ہوا ہے، پیسے کے پیچھے۔ کسی طرح اس کا مکان ایسا ہے میں ایسی ٹائل لگاؤں گا، اس کی گاڑی ایسی ہے میں ایسی گاڑی لوں گا۔ اسیاں کھو دے ڈڈو، اے دنیا نا، دنیا دی زندگی صرف کھو ہے، کھو۔ اور بھائی بڑا سمندر ہے اس زندگی کے بعد، بڑی زندگی اے کنواں ہے، ایسی کنویں دے ڈڈو، ایسی سمجھنے یہی سارا کچھ ہے، یہی سارا کچھ، یہی سارا کچھ نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ذرا قرآن کی زبان میں بات کرتا ہوں نا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تؤثرون، تم ترجیح دیتے ہو الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، والآخرت خیر، بولو آخرت خیر بہتر ہے، وابقا، اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور میں تو اسی لیے کہتا ہوں یار یہ بھی کوئی زندگی ہے جس پہ موت آ جائے، یہ بھی کوئی جوانی ہے جس پہ بڑھاپا آ جائے، یہ بھی کوئی مال ہے جو ہم سے چھن جائے۔ اصل مال تو پھر وہ ہوا جو کبھی نہیں چھنے گا، اصل جوانی تو وہ ہوئی جس کو کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اصل زندگی تو وہ ہوئی جس کو کبھی، اور وہ ان کو ملے گی جو سبقت کریں گے۔ کن میں؟ پیسے میں نہیں، کوٹھی میں نہیں، کار میں نہیں، نیکیوں میں۔ کس میں سبقت کریں گے؟ نیکیوں میں سبقت کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لو یعلمون الناس، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے سبقت میں، آگے بڑھنے میں، مقابلہ جیت جانے میں کیا مقام ہے۔ مقابلہ جیت کے کرنا کیا ہے؟ پہلی صف میں آنا ہے۔ کہاں آنا ہے؟ پہلی صف، امام دے پیچھے پہلی صف۔ نبی پاک نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف کا کیا اجر ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان دینے کا کیا اجر ہے، نبی پاک نے فرمایا یہ لوگ قرآن اندازی کریں۔ کیا کریں؟ قرآن اندازی کریں۔ کس کے لیے؟
پہلی صف کے لیے. کس کے لیے؟ پہلی صف کے لیے. یہ ہے سبقت، آگے بڑھنا. یہ کیا ہے؟ آگے بڑھنا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے، کسی وجہ سے تلخی ہو گئی، اب ناراضگی میں بدل گئی تلخی. نبی پاک نے فرمایا جو سبقت کرے گا سارا اجر وہ لے جائے گا. کس میں سبقت؟ صلح میں سبقت. کس میں سبقت؟ صلح میں سبقت. پہلے سلام لے گا. یہ بڑا مشکل کام ہے. سجاد صاحب لوگ کے کیوں بیٹھے؟ یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی. میں کو مارنا، ہاں کہ لے زیادتی بھی انہیں کی ہے تو میں جا کے وہ کیویں سلام لواں. نہیں بھائی، صلح کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَالصُّلْحُ خیر. ہاں وَالصُّلْحُ خیر. ساری خیر کس میں ہے؟ صلح میں. اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. ان کے درمیان صلح کروا دو. اور پرسوں میں حدیث کا سبق پڑھا رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ. جڑا بندہ صلح کران واسطے جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹا نہیں سمجھ آئی. ویسے تو بندہ جھوٹا ہوتا ہے نا جو صلح کرانے کے لیے. دو بھائی لڑے ہوئے نا، میں صلح کروانے کے لیے ایک کو کہتا ہوں یار وہ کہن لیا سی میرا وہ تو بغیر دل نہیں لگتا. انہیں کیا تو ہے کوئی نہیں. اور کہندا سی پیا کہ یار میرا نا ایک تو بغیر سردہ نہیں پیا، حالانکہ اس نے کہا نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے. حضور کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے. صلح کروانے کے لیے بولا گیا جھوٹ ہی نہیں ہے. والصلح خیر. تو عید کا چاند آج تو نظر آ ہی جائے گا. تو انشاءاللہ عید کا چاند نظر آتے ہی جن چاچیوں کے ساتھ تمہاری انبن ہے، جن پھپھیوں کے ساتھ تم نہیں بولتے ہو، جن بھائیوں کے ساتھ سال ہر سال سے تمہاری ناراضگی چل رہی ہو، آج قاری ظہیر الدین بابر کا درس سننا ہے کہ سنا ہے تو کرنا کیا ہے؟ صلح میں پہل کرنی ہے، سبقت کرنی ہے. سبقت انشاءاللہ اس کا اجر بھی اللہ آپ کو عطا کرے گا. تو بھائی لو بھائی تین باتیں آج میں نے آپ کو سمجھائی ہیں. نمبر ایک حفاظت کرنی، نمبر ایک، نمبر دو ہمیشگی کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ ہمیشگی کرنی ہے. رمضان کے بعد اللہ کو نہیں چھوڑ دینا، مسجد کو نہیں چھوڑ دینا، نماز کو نہیں چھوڑنا، قیام اللیل کو نہیں چھوڑنا، روزے کو. ایک تو تسی میرے نال وعدہ کیتا نا کہ عید تو بعد 6 روزے رکھاں گے. کہو انشاءاللہ. ٹھلے کہندے ہو یار انج نہ کرو، کم از کم میرا دل رکھنا سے کہہ دو انشاءاللہ رکھاں گے. کہو انشاءاللہ 6 روزے رکھیں گے انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ ہمیشگی کرنی ہے. دوسرا سبق دیا ہے. اور تیسرا سبق یہ دیا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے سے نیکیوں میں، نیک اعمال میں، نماز میں، صدقہ میں، روزہ میں کیا کرنی ہے؟ مسابقت کرنی ہے. اللہ پاک سے دعا اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب